صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہمارے فرض علوم کورس میں جو بیان کیا جائے گا یہ نہایت ہی ضروری اور اہم بیان ہے، اور یہ وہ بیان ہے کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع خرید و فروخت اور تجارت کے متعلق ہے۔ خلاق عالم جس کی قدرت کاملہ کا ادراک انسانی طاقت سے باہر ہے، عرش سے فرش تک جدھر نظر کیجئے اسی کی قدرت جلوہ گر ہے۔ حیوانات و نباتات و جمادات اور تمام مخلوقات اسی کے مظہر ہیں۔ اس نے اپنی مخلوقات میں انسان کے سر پر تاج کرامت و عزت رکھا اور اس کو شہری زندگی کو پسند کرنے والا، بسر کرنے والا بنایا۔ یہ اپنے بنی نوع انسان کا محتاج ہے، کیونکہ انسانی ضروریات اتنی زائد اور ان کے حصول میں اتنی دشواریاں ہیں کہ ہر شخص اگر اپنی تمام ضروریات کا تنہا متکفل ہونا چاہے غالباً عاجز ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یعنی اگر ہر شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات کو خود پورا کر لے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں، اور اپنی زندگی کے ایام خوبی کے ساتھ نہ گزار سکے گا۔ لہذا اس حکیم مطلق نے انسانی جماعت کو مختلف شعبوں، متعدد قسموں پر منقسم فرمایا کہ ہر ایک جماعت ایک ایک کام انجام دے اور سب کے مجموعہ سے ضروریات پوری ہوں۔ مثلا کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی دستکاری کرتا ہے۔ جس طرح کھیتی کرنے والوں کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا بننے والوں کو غلے کی حاجت ہے، نہ یہ اس سے مستغنی نہ وہ اس سے بے نیاز،
بلکہ ہر ایک کو دوسرے کی طرف احتیاج ہے، لہذا یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ اس کی چیز اس کے پاس جائے اور اس کی اس کے پاس آئے، تاکہ سب کی حاجتیں پوری ہوں اور کاموں میں دشواریاں نہ ہوں۔ یہاں سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا۔ خرید و فروخت یا بیع وغیرہ ہر قسم کے معاملات بھی وجود میں آئے۔ اسلام چونکہ مکمل دین ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا حکم نافذ ہے، جہاں عبادات کے طریقے اسلام بتاتا ہے وہیں معاملات کے متعلق بھی پوری روشنی ڈالتا ہے، تاکہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنا باقی نہ رہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کا محتاج نہ رہے۔ جس طرح عبادات میں بعض صورتیں جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں، اسی طرح مال کے حصول میں بھی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز، اور حلال روزی کی تحصیل اس پر موقوف ہے کہ جائز و ناجائز کو پہچاننے اور جائز طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور ہر انسان کو ناجائز طریقے سے دور بھاگنا چاہیے۔ تو یہ بیع و شراء یہ معاملات کی اہم قسم ہے۔ دین اسلام نے اس کے مکمل احکامات ہمیں بیان کر دیے ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بھی معاملہ کرتا ہے وہ اس کے اوپر غور کرے کہ اس کا یہ معاملہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اس کا یہ معاملہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے تو اس کو کرے، اور اگر اس کا یہ معاملہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو وہ ناجائز اور گناہ ہے، اس سے دور بھاگے۔ فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ امام محمد علیہ رحمہ سے کسی نے یہ عرض کی کہ حضور آپ زہد کے بارے میں کتاب کیوں نہیں لکھتے کہ جس میں آپ زہد و تقوی کے مسائل بیان کریں؟ تو امام محمد علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خرید و فروخت کے مسائل بیان کر دیے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ مراد یہ تھی کہ زہد تقوی کس چیز کا نام ہے؟ زہد و تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان حلال ذریعے کو اپنائے اور حرام کاموں سے بچے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خرید و فروخت کے مسائل بیان کر دیے، جو جائز چیزیں ہیں وہ بیان کر دیں، جو ناجائز چیزیں ہیں بیان کر دیں۔ ان ناجائز چیزوں سے بچنا ہی زہد و تقوی ہے، تو لہٰذا یہ بیع و شراء کا، خرید و فروخت کا یہ جو باب ہے، جو اس کے اوپر عمل کرے گا صحیح طریقے سے، حلال کو اپنائے گا، حرام سے بچے گا، تو حلال کو اپنانا، حرام سے بچنا یہی زہد و تقوی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ وہ زمانہ سرکار نے فرمایا کہ آنے والا ہے کہ انسان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ یہ جو چیز حاصل کر رہا ہے یہ حلال سے حاصل کر رہا ہے یا حرام سے حاصل کر رہا ہے۔ تو ہماری آمدنی کا اور ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا ذریعہ معاش تجارت ہے، تو اس لیے تجارت سے متعلق مسائل کا سیکھنا تاجر کے اوپر بھی فرض ہے، اور ہماری ساری کی ساری آبادی، ساری کی ساری مخلوق انسانوں میں کوئی بھی خرید و فروخت سے آزاد نہیں ہے۔ اگر تاجر نہیں ہے، ہر گھر میں کوئی شخص تاجر نہیں ہے، لیکن ہر گھر کی ضرورت تو ہے نا کہ کوئی چیز خریدنا۔ تو جس طرح تاجر کو مسائل سیکھنے ہیں کہ اس نے کس طرح خریدنا ہے، کس طرح فروخت کرنا ہے، اسی طرح ہر انسان کے اوپر بھی لازم ہے کہ اس کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپنی ضرورت کی چیز خریدنی ہے اس کے خریدنے کا جائز طریقہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مسائل بیان کیے جائیں گے یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص خود نہیں خریدتا تو کسی کے ذریعے خریدواتا ہے، کسی کو وکیل بناتا ہے۔ تو بہرحال کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خریدنے سے خالی ہو،
جس میں کوئی چیز خرید کر نہ آتی ہو. تو لہذا آج ہمارا موضوع خرید و فروخت کے متعلق ہی ہے کہ خرید و فروخت کی تعریف کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں. سب سے پہلے تو بیع یعنی بیچنے کی تعریف کیا ہے. کسی کو کوئی چیز بیچ، یہ جو خرید و فروخت ہے اس کی تعریف کیا ہے. اس کی تعریف فقہا نے یہ ارشاد فرمائی کہ مبادلۃ المال بالمال، کہ مال سے مال کو بدلنا. ایک شخص اپنا مال کسی کو دے اور اس کے بدلے میں مال حاصل کرے، تو یہ مال کی تبدیلی، یہ مال کا تبادلہ مخصوص طریقے سے، اس طریقے سے جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے، اس طریقے سے مال کی باہمی تبادلہ یہ خرید و فروخت کہلاتا ہے. یہ بیع کی تعریف ہے کہ دو شخص اپنے مال کو باہمی طور پر تبدیل کریں باہمی رضامندی کے ساتھ. یہ بیع کی تعریف ہے. بیع کی یعنی خرید و فروخت، جو ہم چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، اس کا رکن ایجاب و قبول ہے. ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بولے کہ میں نے اپنی یہ چیز آپ کو اتنے روپے میں بیچی، یہ ایجاب کہلاتا ہے. پہلا شخص جو آفر کرتا ہے اپنی چیز بیچنے کے لیے کسی کو کہ میں آپ کو یہ اپنی چیز اتنے میں بیچتا ہوں، دوسرا شخص اس کے بدلے میں اس کو قبول کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے اتنے میں یہ چیز خریدی، تو یہ ہے قبول. تو ایجاب اور قبول یہ بیع کے رکن ہیں. ایجاب اور قبول کے بغیر بیع نہیں ہوگی. لیکن یہ ایجاب و قبول ضروری نہیں الفاظ کے ذریعے ہو. اس کی دو قسمیں ہیں. ایجاب و قبول الفاظ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، قول کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اور قول کی مثال میں نے آپ کو بیان کی کہ ایک شخص اپنی چیز بیچنے کی آفر کرے کہ اتنے میں بیچی اور دوسرا بولے کہ میں نے اتنے میں خریدی. یہ ہے ایجاب و قبول قول کے ذریعے. اور دوسرا ایجاب و قبول یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچنے والے نے بھی کچھ نہیں بولا، خریدنے والے نے بھی کچھ نہیں بولا. خریدنے والے نے چیز اٹھا لی اور چیز اٹھانے کے بعد پیسے بیچنے والے کو دے دیے. نہ خریدنے والے نے کوئی لفظ بولا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دو یا میں خرید رہا ہوں یا آپ سے خریدی، اور نہ ہی بیچنے والا یہ بولتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں بیچی. تو یہ بھی ایجاب و قبول کی ایک قسم ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ٹھیلوں کے اوپر سامان رکھا ہوتا ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سامان رکھا ہوا ہے یہ سب 5-5 روپے کا ہے، یہ 10-10 روپے کا ہے. اب ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ جو مال رکھا ہوا یہ 5 روپے کا ہے. اس نے چیز اٹھائی اور 5 روپے نکال کر بیچنے والے کو دے دیے. تو اس کا یہ چیز اٹھانا اور 5 روپے اس کا قبول کر لینا یہ بھی ایجاب و قبول ہے. لیکن یہ ایجاب و قبول قول سے نہیں ہوا، فعل سے ہوا کہ اس نے فعل کیا، چیز اٹھائی، پیسے نکالے اور دکاندار کے حوالے کر دیے. تو یہ ایجاب و قبول پایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایجاب و قبول فعل کے ذریعے پایا جا رہا ہے. فقہی اصطلاح میں اس بیع کو بیع تعاتی کہا جاتا ہے. بیع تعاتی، اس کا مطلب یہی ہے کہ چیزوں کی قیمت مقرر ہے، آپ جا کر چیز اٹھا لیں اور پیسے دے دیں. آپ بیکری میں گئے اور بیکریوں میں چیزوں کی قیمت لکھی، بعض بیکریوں میں چیزوں کی قیمت لکھی ہوئی رکھی ہوتی ہے کہ اس جو ہے وہ کھانے میں جو بھی چیز ہے وہ فرض کیا 20 روپے کی ہے. یا آپ بڑے بڑے اسٹورز پہ جائیں، وہاں پہ چیزوں کی قیمت اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے چیز کی قیمت دی اور چیز کو لے لیا تو یہ بھی بیع منعقد ہو گئی. اور اس طرح فعل کے ذریعے ایجاب و قبول یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، بڑی سے بڑی چیز میں بھی ہو سکتا ہے. چاہے وہ ہر مال کی یعنی 5-5 روپے کی چیز ہو یا وہ ہزاروں یا لاکھوں کی چیز ہو. تو یہ ایجاب و قبول کی دو قسمیں بیان کی کہ ایک ایجاب و قبول قول کے ذریعے ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ یہ بولے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں بیچی اور خریدنے والا یہ بولے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی. اور دوسرا جو ایجاب و قبول ہوتا ہے
وہ فعل کے ذریعے ہوتا ہے. اس کو بیع تعاطی کہا جاتا ہے کہ لینے والا چیز لے لے اور اس کے بدلے میں بیچنے والے کو اس کی قیمت ادا کر دے. اور ایجاب و قبول میں یہ بھی شرط ہے کہ ایجاب و قبول میں مطابقت ہونا ضروری ہے. بیچنے والا یہ بولے کہ میں نے آپ کو گائے بیچی اور خریدنے والا یہ جواب میں کہ میں نے آپ سے بکری خریدی، تو یہ مطابقت نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں ایجاب کیا ہے قبول بھی اسی چیز کے بارے میں ہو، یہ بھی ضروری ہے. تو ایجاب و قبول میں بیع یعنی بیچنے والے اور مشتری یعنی خریدنے والے دونوں کا قول موافق بھی ہونا چاہیے. جس چیز کا ایجاب کیا جا رہا ہے اسی چیز کا قبول ہونا چاہیے، تو تبھی یہ ہماری بیع منعقد ہوگی، ورنہ ہماری یہ خرید و فروخت، ہماری یہ بیع درست نہیں ہوگی. اور اب بیع کے متعلق چند اہم شرائط کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے اور جن کے بغیر ہماری خرید و فروخت ناجائز قرار پائے گی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بیع اور مشتری، بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والا اور مشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنے والا، دونوں کا عاقل ہونا ضروری ہے. دونوں کا عاقل ہونا ضروری ہے. اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر بیچنے والا پاگل ہے تو بھی یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور اگر خریدنے والا پاگل ہے تو بھی یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. دونوں پاگل ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو بھی یہ بیع جائز نہیں ہے. بیچنے اور خریدنے والا دونوں کا عاقل ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک عاقل نہیں ہے تو بیع منعقد نہیں ہوگی. عام مسئلہ یہ ہے کہ جیسے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ بچے ہوتے ہیں. اب ناسمجھ بچوں کو پیسے دے کر بھیجا جاتا ہے کہ آپ دکان سے فلاں چیز لے کر آ جائیں. اور ان کو اتنی سمجھ تو ہوتی ہے کہ دکان فلاں جگہ پر واقع ہے. اب وہ پیسے لے کر جاتے ہیں، چیز خرید کر آتے ہیں. اگر ایسا ناسمجھ بچہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہیں، روپیہ دیتے ہیں، اس کو خریدنے اور بیچنے یعنی لینے اور دینے کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اس کو آگاہی نہیں ہے. ایسا ہو، ناسمجھ کی فقہاء نے یہ تعریف بیان کی ہے، ایسا ہو کہ جو ہے وہ چیز دینے کے بعد جب وہ پیسے دینے کے بعد دوبارہ دکاندار سے مطالبہ کرے کہ میرے پیسے مجھے واپس کرو. وہ یہ سمجھے کہ دکاندار نے میرے جو پیسے لیے ہیں یہ میرے پیسے ہیں، تو اب چیز بھی لے لی اور پیسوں کے لیے دوبارہ مطالبہ کر رہے کہ میرے پیسے واپس کرو. تو یہ بچہ ناسمجھ ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ جو بیچ رہا ہے اس کی ہو جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں نے جو چیز لے لی ہے یہ میرے انہی روپاؤں یا انہی پیسوں کا بدلہ ہے. اگر کسی بچے کو اتنی سمجھ نہیں ہے تو اس کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر بیچنے والا ایسا بچہ ہے تو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. جیسے دکاندار اپنے ناسمجھ بچے کو بٹھا کر کہیں کام پر چلا گیا، ایسا ہوتا ہے کہ دکان کھلی رہے. اب کوئی شخص عاقل شخص آیا اور ایسے ناسمجھ بچے کو پیسہ پکڑایا اور چیز لے کر چلا گیا تو جائز نہیں ہے. یہاں خریدنے والا عاقل ہے اور بیچنے والا جو ہے وہ ناسمجھ بچہ ہے، تو لہذا یہ خریدنا اور یہ فروخت کرنا جائز نہیں ہے. تو پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جن کے درمیان سودا ہو رہا ہے ان دونوں کا عاقل ہونا ضروری ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، تو بھی درست نہیں ہے. دونوں پاگل ہیں تو بھی یہ سودا درست نہیں ہے. اور اگر دونوں ناسمجھ بچے ہیں تو بھی ان کی بیع جائز نہیں ہے. اور اگر ایک طرف سے ایک ناسمجھ بچہ ہے، دوسری طرف سے عقل مند ہے، تو بھی ان کا یہ آپس کا معاملہ جائز نہیں ہے. تو بیع کی پہلی شرط یہ ہے خرید و فروخت کی کہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں عاقل ہوں. بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عاقل ہونا شرط ہے. سمجھدار بچہ بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، لیکن اس کو خرید و فروخت کا علم ہونا چاہیے کہ خرید و فروخت کہتے کس کو ہیں.
دوسری شرط عاقدین یعنی جو عقد کرنے والے ہیں، جو معاملہ کرنے والے ہیں، وہ متعدد ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی شخص خریدنے والا بھی ہو اور وہی شخص فروخت کرنے والا بھی ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے مجھے کسی نے اپنا وکیل بنایا کہ میرے لیے فلاں چیز آپ لے کر آ جاؤ. اب میں اس کا وکیل ہو گیا. اب ہوا یوں کہ وہ چیز میرے خود اپنے پاس موجود ہے. میں نے بولا کہ جب چیز میرے پاس موجود ہے تو میں ہی اس کو دے دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں، اسی کے لیے خرید لیتا ہوں. تو اب اس شخص نے مجھے اپنا وکیل بنایا ہے خریدنے کا، اور میرے پاس چیز موجود ہے، میں اپنی چیز اس کو بیچ رہا ہوں اور اس کی طرف سے اس کو خرید رہا ہوں. تو یہاں جب میں اس کا وکیل بن گیا ہوں تو اب میں اپنی چیز نہیں خرید سکتا ہوں کہ اگر میں اپنی چیز خریدوں گا تو گویا میں نے اپنی چیز خود اپنے آپ ہی کو بیچ دی ہے. تو یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. جو بیچنے والا ہو وہ دوسرا ہو، جو خریدنے والا ہو وہ دوسرا ہو. اگر خریدنے والا وہی بیچنے والا ہے اور بیچنے والا وہی خریدنے والا ہے تو یہ بیع درست نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان کا ایک جو ہے وہ خریدنے کے لیے ایک شخص مقرر ہوتا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں کہ جا کر آپ یہ چیز لے کر آ جاؤ. اب اس کے گھر میں چیز رکھی ہوئی اٹھا کر لا کر جا کر دے دیتا ہے کہ یہ میں خرید کر آ گیا. تو اس نے یہ چیز کس کو بیچی؟ کمپنی نے تو اس کو اپنا وکیل بنایا تھا. تو یہ کمپنی کی طرف سے وکیل بنا ہوا ہے اور اپنی طرف سے یہ بیچ رہا ہے اور کمپنی کی طرف سے خرید رہا ہے. تو اس نے گویا یہ چیز اپنے آپ کو بیچی ہے. تو اب یہاں پہ بیچنے والا بھی خود ہے، خریدنے والا بھی خود ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. جن اشخاص کے درمیان معاملہ ہو وہ دو مختلف اشخاص ہونے چاہیے. اگر خود ہی خریدے اور خود ہی اپنے آپ کو بیچے تو یہ جائز نہیں ہے. اس کی دوسری مثال یوں بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے مجھے کسی شخص نے اپنا وکیل بنایا کہ آپ میرے لیے یہ چیز خرید کر آ جائیں، اور کسی دوسرے شخص نے مجھے اپنا وکیل بنایا کہ آپ میری یہ چیز بیچ دیں. کسی نے بولا کہ یار آپ منڈی پہ جا رہے ہو تو میرے لیے بکری خرید کر لانا ایسی. اب اس نے ایسا کیا کہ خود بکری خرید لی اور اس کو آ کر بیچ دی ہے. اب یہ اس کا وکیل تھا. اب اس نے اپنی وہ چیز لی اور اس کا وکیل بنا ہوا تھا خریدنے کا اور خود ہی کو بیچ دی ہے. تو یہ جو ہے وہ بیچنا یہ جائز نہیں ہے. تو لہذا بیع میں معاملے میں شرط ہے کہ معاملہ کرنے والے دو مختلف اشخاص ہوں. اگر ایک ہی شخص خریدنے والا ہو اور ایک ہی شخص بیچنے والا ہو تو یہ بیع یہ معاملہ جائز نہیں ہے. دوسری شرط، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ مال ہو. جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ مال ہو. اگر جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اگر وہ مال نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے. جیسے کسی نے مردار بکری اٹھائی، مردار جس کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، ذبح شرعی، وہ مری ہوئی تھی، جا کر کسی کو بیچ دی. تو اب یہ جو بیچ رہا ہے یہ مال نہیں ہے، لہذا یہ بیع جائز نہیں ہے. اسی طرح ہاسپٹل میں خون بیچا جاتا ہے، یہ خون شرعی اعتبار سے مال نہیں ہے، اس کا بیچنا اور اس کا خریدنا جائز نہیں ہے. اسی طرح جو حضرات مرغی کا کاروبار کرتے ہیں وہ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے خون کو بھی یہ جمع کرتے رہتے ہیں. اسی طرح مذبح خانوں میں جو ذبح کیے جاتے ہیں جانور تو ان کا خون جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر اس خون کو آگے جا کر بیچ دیا جاتا ہے. تو جس چیز کو بیچا جا رہا ہے یہ مال ہی نہیں ہے، اس کا آگے بیچنا جائز نہیں ہے. خرید و فروخت کے لیے شرط یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر سودا ہو رہا ہو اس کا مال ہونا ضروری ہے. اگر وہ مال نہیں ہے تو یہ خریدنا اور یہ فروخت کرنا، بیچنا اور اس کا لینا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح بعض کمپنیوں نے کارڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، مختلف سروسز فراہم کرنے کے. جی آپ ہمارا یہ کارڈ خرید لیں تو اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی.
تو اب جو کارڈ خریدا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت اور کوئی ویلیو نہیں ہے. کارڈ تو ایک ٹکڑا ہے کاغذ کا، اور اگر اس کے پیچھے وہ چیز نہیں ملتی تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. تو لہذا یہ جو کارڈ خریدا جا رہا ہے، فی زمانہ بہت ساری ایسی کمپنی ہیں کہ آپ ہمارا کارڈ خریدیں تو آپ کو 1 سال تک جو ہے وہ فری علاج، 10,000 کا کارڈ خریدیں آپ کو 1 سال تک فری علاج دیا جائے گا، یا 10,000 کا یہ کارڈ خریدے تو آپ کو 1 سال تک یہ سہولت دی جائے گی. تو یہ کارڈ حقیقت میں کوئی مال نہیں ہے. جس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس کا مال ہونا ضروری ہے. یہ چند مثالیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں. جیسے مردار، یہ مال نہیں ہے، اس کا بیچنا اس کا خریدنا جائز نہیں ہے. خون، یہ مال نہیں ہے، اس کا بیچنا اس کا خریدنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اس طرح کے کارڈ کہ جن کی فی نفس ہی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ان کا بھی خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. تو تیسری شرط بیع کی ہم نے یہ پڑھی ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا مال ہونا ضروری ہے. اگر وہ مال نہیں ہے تو اس کا بیچنا اور اس کا خریدنا جائز نہیں ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا موجود ہونا، قبضے میں ہونا، ملکیت میں ہونا ضروری ہے. اگر ہم جس چیز کو بیچ رہے ہیں وہ چیز ہمارے قبضے اور ملکیت میں نہیں ہے، اس چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ کسی سے سودا کر لیا کہ میں نے آپ کو فلاں چیز بیچی ہے، اور یہ امید کر رہا ہے کہ میں جا کر جو ہے اس سے خرید لوں گا، اس سے 2 دن کا ٹائم مانگ لیا کہ آپ کو فلاں چیز بیچی ہے، 2 دن کا ٹائم مانگ لیا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جا کر مارکیٹ سے خرید لوں گا اور خریدنے کے بعد اس کو دے دوں گا. تو اس نے یہ جو چیز بیچی ہے جو اس کے قبضے میں نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے، اس کا یہ بیچنا جائز نہیں ہے. کیونکہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کا موجود ہونا اور قبضے میں ہونا ضروری ہے. بیع قبل القبض یعنی قبضہ کرنے سے پہلے کسی چیز کو بیچ دینا یہ ناجائز و حرام ہے. کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے تو آپ نے کس چیز کو بیچا ہے؟ اور جو خرید رہا ہے اس نے کس چیز کو خریدا ہے؟ یہ ہمارے ہاں مارکیٹ میں کثرت سے رائج ہے کہ جناب اس نے آرڈر بک کروایا، فرض کیا سردار آباد میں کپڑے کا یا چاول کا یا چینی کا، فیکٹری والوں کو آرڈر دے دیا کہ جناب اتنا کپڑا جو ہے وہ مجھے چاہیے، یا مارکیٹ میں منڈی میں چاولوں کے بارے میں جو ہے وہ آرڈر دے دیا مجھے اتنا چاول چاہیے. اب اس کے بعد یہ یہاں پہ باب المدینہ میں بیچنا شروع ہو گیا. جناب یہ کنوینس کرنے لگا لوگوں کو کہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے، میرے پاس اتنا مال ہے. اسی کو سمجھ رہا ہے کہ جس کا اس نے آرڈر دیا ہوا، جو ابھی آئے گا، جو اس کے پاس موجود نہیں ہے. آگے یہ بانٹنا شروع ہو گیا، لوگوں کو بیچنا شروع ہو گیا. تو اب یہ شرط ہے، بنیادی شرط ہے خرید اور فروخت کی کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کا آپ کے پاس موجود ہونا یا قبضے میں ہونا یا آپ کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے. تو جو چیز ابھی آپ نے آرڈر دی ہے وہ آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے تو اس کا بیچنا ہی جائز نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ مارکیٹ میں کپڑے کے حوالے سے، چاول کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے جو بڑے بڑے تاجر حضرات ہوتے ہیں وہ یہ پرچیاں ہی بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں نے آپ کو 10 بوریاں دے دی. اس نے بولا میں نے آپ کو 10 بوریاں جو ہے وہ خرید لی. کب ملے گا مال؟ 10 دن بعد ملے گا. اور چیز اس نے وہ بیچی کہ جو اس کے پاس خود بھی موجود نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری چیز آئے گی تو میں اس کو دے دوں گا. تو جب چیز موجود نہیں ہے تو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں اس کی جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اس کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کے جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس نے فرض کیا سردار آباد میں اپنا مال بک کروایا، وہاں پہ یہ کسی کو وکیل بنا دے اپنا کہ آپ وہاں سے سامان لے لیں، وہاں سے سامان آپ لوڈ کروا دیں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیں. اب اس کے وکیل نے وہاں پہ جا کر اس سامان کے اوپر قبضہ کر لیا یا اس سامان کو لوڈ کروا کے باب المدینہ کی طرف روانہ کر دیا. اب جب اس کے وکیل نے قبضہ کر لیا تو یہ وکیل کا قبضہ اسی کا قبضہ کہلائے گا. اب یہ آگے اس چیز کو بیچ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی چیز ہے
میں آپ کو اتنی بیچتا ہوں اور چیز آپ کے 2 دن بعد، 4 دن بعد، 10 دن بعد آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو شرط، بنیادی شرط جو بیع کی ہے وہ یہ کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ مال موجود ہو، ملکیت میں ہو، قبضے میں ہو۔ قبضے میں آنے سے پہلے کسی چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے، اور اگر یہ اس طرح بیچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنا وکیل کسی کو مقرر کر کے وکیل کا قبضہ کرا کر پھر آگے اس چیز کو بیچ سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کی بیع، اس کا بیچنا اور اس کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی آرڈر دیا اور وہ چیز میں نے اس کو بیچی، اس نے آگے کسی کو بیچ دی، اس نے آگے کسی کو بیچ دی، ابھی چیز قبضے میں آئی نہیں، 10 دفعہ اس کی خرید و فروخت پہلے ہو چکی ہے، لہذا یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر قبضہ کر لیا تو پھر اس کا بیچنا، کہ جس کے وکیل نے قبضہ کر لیا اس کا آگے بیچنا جائز ہے، لیکن جس نے خریدی ہے اس کا آگے پھر بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پاس چیز آئے گی، یہ اس کے اوپر قبضہ کرے گا تو تبھی اس کا قبضہ ہوگا، پھر آگے بیچے گا، تو اس صورت میں بھی پہلی جو بیع ہوگی وہ جائز ہوگی۔ پھر یہ اس نے جو آگے چیزیں خریدی ہیں، یعنی کہ جو دوسرا خریدنے والا ہے، اس کا آگے بیچنا پھر بھی جائز نہیں ہے، اس نے جو آگے بیچی ہے اس کا یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی شرط تھی کہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہو اور اس کے اوپر ہمارا قبضہ بھی ہو، ہماری ملکیت میں ہو، تبھی اس کی بیع جائز ہوگی، ورنہ اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ خرید و فروخت کی بیع کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ کسی مخصوص وقت تک نہ بیچی جائے۔ جیسے بیچنے والے نے یہ بولا کہ میں آپ کو 1 سال کی مدت کے لیے یہ چیز بیچتا ہوں، 1 سال کے لیے یہ چیز بیچتا ہوں۔ اب خرید و فروخت یہ ہے کہ میں نے جو چیز بیچ دی ہے، اب میں اس کے اوپر کسی قسم کی ملکیت میری اس کے اوپر نہیں ہے، میں نے وہ چیز بیچ دی ہے، اب اس کے اوپر میری ملکیت ختم، اور جس نے وہ چیز خرید لی ہے وہ اب مکمل طور پر اس کا مالک ہو چکا ہے۔ وہ چاہے اس کو آگے بیچ دے، وہ چاہے اس کو اپنے استعمال میں لے آئے، وہ چاہے اس کا کچھ بھی کرے، جو جائز طریقہ ہے وہ مکمل طور پر اس کی ملکیت میں آ گئی ہے۔ اگر بیچنے والا یہ بولے کہ میں نے آپ کو 1 سال کے لیے بیچی ہے، یا ایسی شرط لگا دے کہ آپ جب بیچیں میں آپ کو چیز بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ دوبارہ چیز مجھے ہی بیچنی پڑے گی، تو اس طرح کی شرط یا بیچنے کو کسی وقت کے ساتھ مقید کر دینا کہ 2 سال کے لیے بیچی ہے، 3 سال کے لیے بیچی ہے، 4 سال کے لیے بیچی ہے، 10 سال کے لیے بیچی ہے، تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ جس نے خریدی ہے، جس نے اس کو خریدا ہے، اس کو پھر 10 سال تک اس کے اوپر حق حاصل ہوا، 10 سال کے بعد اس کا حق ختم، حالانکہ یہ خرید و فروخت کے معاملات کے بالکل خلاف ہے۔ خرید و فروخت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے کوئی چیز بیچ دی ہے تو اب آپ اس کے مالک نہیں رہے، اب جس نے وہ چیز خرید لی ہے اس کو اس کے اوپر مکمل تصرف کا حق حاصل ہو گیا، وہ اس کا 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، مکمل طور پر اس کا مالک ہو گیا۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ کسی کو ضرورت ہوتی ہے قرض کی، اب اس طرح قرض کوئی دیتا نہیں ہے تو وہ سامنے والا یہ بولتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر کچھ نفع چاہیے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح قرض لوں گا تو سود ہے، اور ہے بھی سود یہ۔ اب وہ اس کو یہ آفر کرتا ہے کہ صحیح ہے، میں آپ کو یہ اپنا مکان 10 لاکھ روپے میں بیچ دیتا ہوں، یا میں آپ کو فلانی اپنی گاڑی 2 لاکھ میں بیچ دیتا ہوں 1 سال تک۔ آپ اس کو ایسا کریں کہ آپ 1 سال تک اس کو استعمال کریں، آپ اس کا کرایہ وصول کریں، اس کو کرایہ پر دے دیں، آپ کو 1 سال تک کرایہ ملتا رہے گا، اور میں نے آپ سے یہ چیز جو ہے وہ آپ کو 2 لاکھ میں 10 لاکھ میں بیچتا ہوں۔ تو اب ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب، میں نے یہ آپ کو چیز 2 لاکھ روپے کے بدلے میں نے آپ کو یہ چیز بیچی 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ تو در حقیقت یہ جو انہوں نے معاملہ کیا ہے یہ معاملہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ پہلے تو یہ کہ انہوں نے
بیچنے میں ایک مدت خاص کر دی ہے، اور یہ سود لینے اور دینے سے بچنا چاہتے تھے، کیونکہ ظاہری طور پر کسی کو پیسے دے دینا بغیر عوض کے اور اس سے نفع حاصل کر لینا، اس کو تو ہر عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سود ہے، کہ اگر کوئی کسی کو 10,000 دے رہا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں آپ سے 2 مہینے بعد 12,000 لوں گا، تو اس کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سود ہے۔ اب انہوں نے سود سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی، اور یہ صورت بھی ناجائز اختیار کی۔ حقیقت میں یہ صورت یہ ہے کہ کوئی کسی سے اگر قرض لینا چاہتا ہے اور وہ اس کو قرض نہیں دینا چاہتا یا اس سے مطمئن نہیں ہے، تو اب اس قرض کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھوا دی جاتی ہے۔ بھئی 1 سال کے لیے میں نے یہ آپ کے پاس مکان رہن رکھوایا۔ اب یہ حقیقی مسئلہ رہن کا تھا اور رہن میں رکھنا جائز ہے، لیکن انہوں نے جو معاملہ کیا یہ ناجائز رہا۔ ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رہن میں جو چیز رکھی جاتی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، کہ جیسے میں نے مکان کسی کے پاس قرضے کے بدلے میں رہن رکھوایا، پیسوں کے بدلے میں، تو اب اس شخص کا جس کے پاس رہن رکھوایا جا رہا ہے اس کا اس مکان سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس کو کرائے پر دینا، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں گروی ضرور رکھا ہوا ہے کہ جب میں پیسے دوں گا وہ میری چیز میرے حوالے کر دے گا۔ تو یہ اصل مسئلہ تھا رہن کا، لیکن رہن بھی اس طرح جائز نہیں ہوا، تو اب لوگوں نے یہ صورت اختیار کر لی کہ آپ کو 1 سال کے لیے بیچ دیے۔ اب 1 سال کے لیے بیچ دیا، اولاً تو یہ بیچنا ہی جائز نہیں ہے، اگر اس کو بائع کہیں یعنی خریدنا اور فروخت کرنا کہیں تو اس اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ اس میں شرط پائی جا رہی ہے 1 سال کی، اور جس بیچنے اور خریدنے میں اس طرح کی شرط ہو کہ 1 سال کے لیے 2 سال کی، وہ بائع جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو رہن بولیں تو رہن بھی جائز نہیں ہے، کہ جس چیز کو رہن رکھا جا رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اور جو رہن رکھ رہا ہے وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لہذا یہ دونوں صورتیں ناجائز ہوئیں۔ تو ہمارا یہ جو شرط بیان کی جا رہی تھی وہ یہ شرط بیان کی جا رہی تھی کہ جب ہم کوئی چیز آپس میں سودا طے کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، وہ کسی وقت کے ساتھ مقید نہ ہو کہ 1 سال کے لیے بیچا، 2 سال کے لیے بیچا، 3 سال کے لیے بیچا، وہ مطلق ہو۔ اب جب آپ نے بیچ دیا تو اب اس میں آپ کو کسی قسم کا تصرف کا حق حاصل نہیں، جس نے خرید لیا وہ اس کے اوپر ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے، چاہے تو آگے بیچ دے، چاہے تو کسی کو آگے تحفہ کر دے۔ اسی طرح بائع میں کوئی بھی ایسی شرط لگا دینا کہ جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہو، جیسے یہ بول دینا کہ میں آپ کو یہ چیز بیچتا ہوں لیکن آپ جب بھی یہ چیز بیچیں گے، اس شرط کے ساتھ بیچتا ہوں، جب بھی آپ یہ چیز بیچیں گے تو مجھے بیچیں گے۔ بھائی وہ آپ کا پابند کیوں ہو گیا؟ اس نے چیز خرید لی، اس کی مرضی ہے، وہ اس کا مالک ہو گیا، جس کو چاہے بیچے۔ اب اگر اس طرح کی شرط بائع کے اندر طے ہوگی تو یہ شرط فاسد ہے، اور یہ معاملہ فاسد ناجائز ٹھہرا۔ تو لہذا بائع میں یہ شرط ہے کہ وہ کسی وقت کے ساتھ مقید نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ کوئی بائع میں ایسی شرط نہ لگائی جائے جو شرط عقد کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اور بائع میں ایک اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ جو سامان بیچا جا رہا ہے اور جو قیمت اس کے بدلے میں دی جا رہی ہے یہ دونوں مجہول نہ ہوں، یعنی یہ ایسے بیان نہ کیے جائیں کہ اس طرح نہ بیچے جائیں کہ ہمارا یہ بیچنا یا قیمت کا مقرر کرنا بعد میں ہم دونوں کے درمیان تنازع کا سبب بن جائے۔ جیسے سامان کسی نے معین ہی نہیں کیا کہ آپ کو اتنا سامان بیچ رہا ہوں، اس نے بولا کہ میرے سٹور میں جتنا جو ہے وہ سامان رکھا ہوا ہے میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے کا بیچ دیا۔ اب جب اس نے جا کر سامان دیکھا، بائع شرا ہوگی، بیچنا خریدنا ہو گیا، جب سامان جا کر دیکھا تو 1 لاکھ کا بھی نہیں ہے۔ اب دونوں لڑنا شروع ہو گئے، یہ کیا کہ آپ نے مجھے 5 لاکھ روپے کا بیچ دیا، تو 1 لاکھ کا بھی سامان نہیں ہے۔ تو جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ معین ہو، اس میں کسی قسم کی جہالت نہ ہو، اس کی مقدار معلوم ہو کہ آپ کو اتنی مقدار بیچی جا رہی ہے، اس کی کوالٹی معلوم ہو کہ آپ کو فلاں کوالٹی کی، یا جیسے کپڑے ہوتے ہیں اس کی مختلف جو ہے وہ اقسام ہوتی ہیں، فلاں جو ہے وہ کپڑا فلاں نو کا فلاں جنس کا آپ کو بیچا جا رہا ہے، اس کی مقدار اتنی ہے۔
تو جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ مجہول نہیں ہونی چاہیے. مجہول سے مراد یہ کہ اس میں کسی قسم کی جہالت نہیں ہونی چاہیے. مقدار کے اعتبار سے جہالت نہیں ہونی چاہیے, کوالٹی کے اعتبار سے جہالت نہیں ہونی چاہیے, کس قسم کی ہوگی اور کس کنڈیشن میں ہوگی یہ سب بیان کر دینا چاہیے, تاکہ جب وہ سامنے والا اس چیز کو لے تو اس میں کسی قسم کی جہالت نہیں ہو. اور اگر اس طرح کی جہالت و مقدار معلوم نہیں ہے کہ کتنے کی بیچی ہے, بس آپ کو بیچ دی ہے, میری بات پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے, تو یہ بات نہیں ہے کہ اعتبار ہے یا نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, نیلامی ہوتی ہے کہ جناب مال موجود ہے, کتنا موجود ہے یہ نہیں پتا, بس یہ فلاں جنس کا مال ہے, بس جیسا بھی ہے وہ اتنے میں آپ کو بیچا جا رہا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح قیمت کہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے, اس نے بولا کہ میں نے آپ کو یہ چیز بیچی, میں نے بولا میں نے خرید لی, اب اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اس نے بولا یار جو بھی آپ کی مرضی میں دے دینا. جیسے دکانداروں کی عادت ہوتی ہے, قیمت کتنی ہے, جو بھی آپ کی مرضی میں دے دینا, جو آپ کو اچھا لگے. تو یہ جائز نہیں ہے. قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے کہ یہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی قیمت کتنی ہے. اور عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو آپ دے دیں گے. اب اگر فرض کیا وہ چیز 100 روپے کی تھی, اس نے 1 روپیہ نکال کر دے دیا, تو ظاہری بات ہے کہ لینے والا بولے گا یار 1 روپے کی تو نہیں ہے, تو بھائی پہلے ہی آپ چیز کی قیمت متعین کر دیتے. تو جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا بالکل معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے, اس کی کوالٹی کتنی ہے, اور جو اس کے بدلے میں چیز دی جا رہی ہے اس کی بھی مقدار کا متعین ہونا ضروری ہے کہ جناب 10 روپے کی بیچی ہے, 100 روپے کی بیچی ہے, 1000 کی بیچی ہے, 1500 کی بیچی ہے, قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے. اگر قیمت متعین نہیں ہے یا جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی مقدار معلوم نہیں ہے, وہ متعین نہیں ہے, تو ایسا خریدنا اور بیچنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ ضابطہ ہے یہ کہ جو بھی چیز آپ خرید رہے ہیں, کرائے پر دے رہے ہیں, کرائے پہ حاصل کر رہے ہیں, تو اس میں جو اجرت ہے وہ متعین ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ رکشے یا ٹیکسی والے کے پاس جائیں, فلاں جگہ جانا ہے, بیٹھ جائیے, کتنی کرایہ جو مرضی میں ہے دے دینا. اب جب جہاں پہ اترا وہ, تو اب دونوں لڑ رہے ہیں. وہ بول رہے کہ یار یہ تو 50 روپے کا, یہاں سے یہاں تک تو 50 روپے لیتے ہیں, میں ابھی تو ہو کر آیا ہوں, وہیں سے آ رہا تھا اور ابھی یہیں پہ آیا ہوں. بولے نہیں بھائی گیس مہنگی ہوگی, یہ 100 روپے لوں گا. اب یہاں پہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ انہوں نے متعین ہی نہیں کیا ہے, تو لہذا ان کا یہ آپس میں یہ معاملہ کرنا ہی ناجائز تھا. اسی طرح گاڑی کا کام کروانا ہے, مکینک کے پاس گیا, گاڑی کھڑی کر دی, اس نے بنا دی, جی کتنے پیسے ہوئے, اس نے 1000 روپے بول دیے, 500 کو تو کام تھا یار, یہ آپ نے کیا کر دیا. اب یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ جو انہوں نے معاملہ کیا ہے یہ جائز ہی نہیں کیا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو آپ معاملہ کریں وہ بالکل فیئر ہونا چاہیے, پہلے سے ساری چیزیں طے ہونا چاہیے, تاکہ جب آپ معاملہ کر لیں تو بعد میں لڑنا جھگڑنا نہ شروع کر دیں. وہ بولے اتنے کی, یہ بولے اتنے کی. اب جو ہے وہ دونوں کے درمیان رنجش بھی ہوگی, دونوں کے درمیان ناراضگی بھی ہوگی, اور ایک دوسرے کے لیے بد اعتمادی بھی ہوگی. اور اگر دو دوستوں نے ایسا معاملہ کر دیا ان کے درمیان بھی بد اعتمادی پھیل جائے گی, اور یہ جو انہوں نے معاملہ کیا یہ معاملہ بھی انہوں نے ناجائز کیا. یہ بیع کی کچھ بنیادی شرائط تھیں کہ جن کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا ضروری ہے. پہلی شرط یہ تھی کہ دونوں عاقل ہوں, بیچنے اور خریدنے والے. دوسری شرط یہ تھی کہ ایک ہی شخص بیچنے اور خریدنے والا نہ ہو, بلکہ متعدد اشخاص ہوں, ایک سے زائد ہوں, 2 ہوں. اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا مال ہونا شرط ہے. چوتھی شرط یہ تھی کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ موجود ہو, ملکیت میں ہو, قبضے میں ہو. پانچویں شرط یہ تھی کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ وقت کے ساتھ مقید نہ ہو. اور چھٹی شرط یہ تھی کہ سامان اور قیمت دونوں مجہول نہیں ہونی چاہیے, ان کی تعداد, ان کی کوالٹی اور ان کی جو قیمت ہے وہ بالکل معلوم ہونی چاہیے, اس میں کسی قسم کی جہالت نہیں ہونی چاہیے. تو جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں یا بیچیں
ان شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اگر ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہمارا خریدنا اور بیچنا کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا. اب ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز خرید لی ہے تو اس چیز میں کوئی عیب موجود ہے. ہم نے کوئی چیز خریدی، اب اس میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے. اب اس عیب پائے جانے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جس وقت ہم نے وہ چیز خریدی وہ عیب اسی وقت ہی چیز کے اندر موجود تھا، ہماری نظر نہیں پڑی، یا بیچنے والے نے ایسے ہی ہمیں چلاکی سے پکڑا دی. اب ہم نے وہ گھر میں جا کر دیکھا تو وہ چیز عیب دار نکلی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس وقت چیز بیچی اس وقت تو اس کے اندر عیب نہیں تھا، گھر گئے اس کو استعمال کیا، اس میں عیب پیدا ہو گیا. جیسے الیکٹرانکس کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے سیور خریدا، دکاندار نے سیور لگایا، چیک کرا کے دے دیا کہ وہاں پہ جل رہا ہے. آپ نے کوئی چیز خریدی، کمپیوٹر خریدا، دکاندار نے آپ کو چیک کرا کے دے دیا. اب آپ نے گھر میں جا کر لگایا، وولٹیج کم تھی، وہ چیز اڑ گئی. اب یہ عیب بعد میں پیدا ہوا، خریدنے کے بعد. اب اگر چیز میں عیب خریدتے وقت موجود ہے تو یہ جو خریدنے والا ہے اس کو یہ اختیار ہے، یہ اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہتا، تو اس کو یہ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ یہ بیچنے والے کو جا کر واپس کر دے. اور بیچنے والے کے اوپر واجب ہے کہ اس نے جو عیب والی چیز بیچی ہے اس کو واپس لے. اب یہاں پہ اگر دکاندار اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ دیکھو سامنے کیا لکھا ہوا ہے، خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ لکھنا، یا اس طرح کہ اس نے پہلے شرط لگا دی کہ بھئی چیز لے لو، میں واپس نہیں لوں گا، لیکن چیز عیب دار تھی اور وہ عیب خریدتے وقت موجود تھا، تو اب اگرچہ اس نے زبانی بول دیا یا اس نے لگا کر رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دکاندار کے اوپر واجب ہے کہ اس نے جو عیب دار چیز بیچی ہے اس کو واپس لے، اور اسی قیمت کے ساتھ واپس لے جس قیمت کے ساتھ بیچی ہے. اب اگر یہ بولے اور اس کے اوپر احسان کرنا چاہے کہ آپ نے یہ چیز فرض کیا 100 روپے کی آپ نے خریدی ہے، اب آپ چونکہ واپس کرے میں 90 روپے دوں گا، اور چیز کے اندر عیب موجود تھا، تو اب 90 نہیں بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ 100 ہی واپس کرے. تو اگر کسی چیز میں عیب موجود ہے، اس کو خریدا گیا اور جا کر بعد میں پتا چلا کہ اس چیز میں تو عیب موجود ہے اور یہ شخص اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو گویا عیب کے اوپر راضی ہے، اب بے ہو گئی، مکمل ہو گئی. لیکن اگر یہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ واپس دے کر آ جائے، تو اس صورت میں اس چیز کا جس کو یہ واپس کرنے جا رہا ہے دکاندار کے اوپر واجب ہے کہ اس چیز کو واپس کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی سمجھدار بچے کو بھیجا، چھوٹا بچہ سمجھدار بھیجا سبزی لینے کے لیے. اب سبزی والے نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو جو بھی گلی سڑی اور جو بھی خراب تھی وہ ساری اٹھا کر دے دی. اب جب وہ گھر جاتا ہے تو گھر میں والدہ دیکھ کر چیختی ہے کہ یہ کیا لے کر آ گیا، جاؤ واپس کرو. اب دکاندار کے پاس جاتا، دکاندار بولتا بھئی جو چیز لے لی اب واپس نہیں ہوتی ہے. تو یہ دکاندار کا اس طرح کہنا کہ جو چیز لے لی ہے اب واپس نہیں ہوتی، جبکہ اس میں عیب موجود ہے. ظاہر ہے کہ اس نے جو پیسے دیے ہیں گلی سڑی سبزی خریدنے کے لیے تھوڑے دیے ہیں، اس نے جو پیسے دیے ہیں وہ خراب چیز لینے کے لیے تھوڑے دیے ہیں. تو اب یہ دکاندار کا کہنا کہ جی اب واپس نہیں ہوگی، یہ ناجائز ہے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنی چیز واپس لے اور جتنے کی وہ چیز خریدی گئی ہے اتنے پیسے واپس کرے. اسی طرح پھل خریدتے ہیں، پھل جو ہے وہ آموں کی کریٹ خرید لی، اب اوپر سے اس نے سائڈوں سے اچھے اچھے آم لگا کر رکھے ہوئے ہیں، اور نیچے کھولا تو لیے تھے آپ نے جو ہے وہ سندڑی، تو نکلے نیچے سے انور لٹور. اب جو آپ نے چیز خریدی ہے قیمت آپ نے اس کی دی ہے، اور بیچنے والے نے بھی قیمت آپ سے اس کی لی ہے، لیکن اوپر کی تہ تو بالکل صحیح تھی، نیچے والے سارے خراب، یا اس کی جنسی مختلف ہے.
تو اب یہ عیب والی چیز ہے کہ جو اس نے خریدی تھی وہ چیز نہیں ہے، لہذا یہ پوری کی پوری کریٹ اس کو واپس کرے اور اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ اس کی قیمت واپس کرے۔ اب یہ بولے کہ جناب اس طرح تو چلتا ہے، اب میں نے کوئی دیکھ کر لی تھی۔ آپ نے اگر نہیں دیکھ کر لی تھی تو آپ نے غلطی کی ہے، اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی جس سے خریدی اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ اپنے نہ دیکھنے کی سزا اپنے خریدنے والے کو تو نہ دے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے بچے کو بھیجا، سمجھدار بچے کو، کہ جاؤ گوشت لے کر آؤ بکرے کا، اور دکاندار نے دیکھا یہ بچہ ہے، اس نے بکرے کی بجائے گائے کا گوشت دے دیا، بڑا گوشت دے دیا۔ اب جب گھر والے یہ بولتے ہیں کہ جاؤ، اور بچہ جاتا ہے دکاندار، میں واپس ہی نہیں کروں گا، میں نے تو جو چیز بیچنی تھی بیچ دی۔ تو یہ جو بیچ رہا ہے، اب اگر اس چیز کے اندر عیب ظاہر ہو گیا، وہ عیب بیچتے وقت موجود تھا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس چیز کو اسی قیمت کے ساتھ کیا کرے، واپس کرے۔ یہ سارے مسائل اس صورت میں ہیں جبکہ خریدتے وقت وہ عیب موجود تھا۔ اور دوسری صورت یہ کہ چیز خرید لی، اس وقت ہر طرح چیک کر لی، کوئی عیب نہیں تھا، اب عیب پیدا ہو گیا خریدنے کے بعد۔ جیسے میں نے پہلے مثالیں دی کہ موبائل لیا اور لے کر آ رہے ہیں، راستے میں گر گیا، اور جب راستے میں گرا تو ظاہر ہے کہ اس کا اندر کو کوئی پرزہ ٹوٹ گیا، تو اب اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، نہیں چل رہا، تو اب خریدنے والا یہ اصرار نہیں کر سکتا جناب اس میں تو عیب پیدا ہو گیا، آپ کو اس کو واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب بیع مکمل ہو چکی، اب اس کے اوپر لازم نہیں ہے تو وہ اس کو کیا کرے، واپس کرے۔ اب یہ عیب آپ کے پاس آ کر پیدا ہوا، لہذا اب اس کو واپس کرنا اور واپس کرنے کے اوپر اصرار کرنا کہ جی آپ واپس کریں ہی کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ عیب آپ کے ہاں پیدا ہوا، لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ چیز خرید لی ہے اور وہ پسند نہیں آ رہی، چیز میں عیب نہیں ہے لیکن پسند نہیں آ رہی، چیز خرید کر چلا گیا، اب واپس آ کر کہتا ہے کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلر اچھا نہیں ہے، اب گھر والوں کو پسند نہیں ہے، چیز بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اب اس صورت میں بھی دکاندار کے اوپر اس چیز کو لوٹانا واجب نہیں ہے۔ یہ بھی دکاندار کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو لوٹائیں ہی لوٹائیں۔ ہاں اگر وہ لوٹاتا ہے تو پھر دکاندار بھی بعض اوقات بلیک میلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب چیز لوٹا لیں گے لیکن اوپر کچھ لے لیں گے، تو دکاندار کا بھی اب لوٹاتے وقت اوپر کچھ چیز لینا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ چیز لوٹا رہا ہے تو اس کو پوری قیمت جو ادا کی گئی تھی اسی قیمت کے ساتھ ہی لوٹانی ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کو اقالہ کہا جاتا ہے، یعنی جو بیع پہلے ہوئی تھی اس کو اٹھا دینا، لیکن جب اقالہ ہوگا یعنی وہ چیز واپس کی جائے گی اور وہ چیز بالکل تھی درست، اب یہ اس بیع کو ختم کر رہے ہیں، یہ چیز واپس کر رہے ہیں، تو واپس اسی قیمت کے ساتھ ہوگی جس قیمت کے ساتھ لی گئی تھی۔ اب دکاندار کا زیادہ قیمت کے ساتھ لینا جائز نہیں ہے۔ اور میں نے جو عیب کی صورتیں بیان کی ہیں، یہ عیب ہر چیز میں معتبر ہے۔ آپ نے کتاب خریدی اور گھر جا کر کھولا تو مس پرنٹنگ ہے، تو یہ کتاب کے اندر عیب ہے، آپ مکتبے کو واپس کریں اور اپنے پیسے واپس لیں۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز جو آپ نے خریدی اس میں عیب موجود ہے تو آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں، اور دکاندار کے اوپر واجب ہے کہ جس قیمت کے ساتھ لی گئی ہے اسی قیمت کے ساتھ اس چیز کو کیا کرے، واپس کرے۔ اس کا یہ کہنا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، عیب والی صورت میں اس کی یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں اگر عیب موجود نہیں تھا جو میں نے اقالے والی صورت بیان کی ہے، اب یہ بولتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تو اس کی بات درست ہے، جب اس نے بیچ دی، اس نے خرید لی، چیز بھی صحیح سالم تھی، اب اگر اس کو پسند نہیں آئی تو اس کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب اس کو پسند نہیں تو دکاندار کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بیع مکمل ہو چکی ہے، اگر یہ واپس نہیں کرنا چاہتا تو جائز ہے۔
اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واپس کرے۔ اب بے کی جو ہے وہ کچھ اقسام، بے کی ایک خاص صورت کے اعتبار سے 4 اقسام ہیں۔ جو ہم چیز بیچ رہے ہیں، بیچنے والی چیز، بیچی جانے والی چیز بھی سامان ہے، اور خریدی جانے والی چیز بھی سامان ہے، یعنی جو چیز بیچی اور خریدی جا رہی ہے دونوں طرف سے سامان ہے۔ جیسے دیہاتوں میں پہلے بھی رواج تھا اور اب بھی شہروں میں بھی ہے کہ گھی لینا ہے، اس کے لیے بچے کو بولا کہ گندم لو، دکاندار کو لو 2 اور گھی لے کر آ جاؤ۔ اور کپڑا لینا ہے یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیز لینی ہے، کپاس کا موسم ہے، کپاس رکھی ہوئی، کپاس لو، دکاندار کو دے کر آ جاؤ اور یہ چیز لے کر آ جاؤ۔ یہ جو بے ہے یہ سامان کے بدلے میں سامان خریدا جا رہا ہے، کہ آپ جو چیز ادا کر رہے ہیں بطور قیمت وہ بھی سامان ہے، اور جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ بھی سامان ہے۔ یہ گندم جو یا کوئی جنس دے کر چیز خرید لی یہ بھی ہے، اور فی زمانہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری ایک چیز کی پروڈکٹ ہے، دوسری فیکٹری کی دوسری پروڈکٹ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ فیکٹری اس کو اپنا مال دے دیتی ہے اور اس کو اس کی چیز سے، پروڈکٹ سے جو ضرورت ہے وہ لے لیتی ہے، تو یوں سامان کا آپس میں تبادلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سامان کی جو آپس میں بے ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے بے مقایدہ۔ بے مقایدہ، سامان کی سامان کے بدلے میں بے، کہ آپ نے سامان دیا اور اس کے بدلے میں سامان لیا، یہ بے کی ایک قسم ہے، اس کو مقایدہ بولا جاتا ہے۔ اور دوسری بے کی قسم یہ ہے کہ آپ پیسے کے بدلے میں پیسہ خرید رہے ہیں، سمن کے بدلے میں سمن۔ جیسے آپ روپے کے بدلے میں، ایک پاکستانی کرنسی کے بدلے میں ریال خرید رہے ہیں، پاکستانی کرنسی کے بدلے میں ڈالر خرید رہے ہیں، تو ڈالر بھی کرنسی ہے، پاکستانی روپیہ بھی کرنسی ہے۔ تو یہ کرنسی سے کرنسی کا تبادلہ، یا آپ روپے سے یا کرنسی سے سونا خرید رہے ہیں، یا آپ کرنسی سے چاندی خرید رہے ہیں، یا آپ چاندی سے سونا خرید رہے ہیں، چاندی سے چاندی خرید رہے ہیں، سونے سے سونا یا سونے سے چاندی خرید رہے ہیں، یہ جو خرید و فروخت ہے اس کو کہا جاتا ہے بے صرف۔ صرافہ بازار سنا ہوگا، صرافہ بے صرف، وہاں پہ چونکہ سونے کی خرید و فروخت کا کاروبار ہوتا ہے، سونے چاندی کا، تو اس لیے اس کو صرافہ بازار کہا جاتا ہے، وہ اسی سے نکلا ہوا ہے بے صرف سے۔ تو سمن کیا چیز ہوتی ہے؟ کرنسی جتنی ہے، جتنی بھی کرنسی ہے یہ سمن ہے، سونا چاندی بھی یہ سمن ہے۔ جس طرح نوٹ ہوتا ہے تو سونا چاندی یہ بھی قدرتی اعتبار سے سمن ہی ہے، اس کو فقہی اعتبار سے سمن ہی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سمن ہے جو خلقی سمن ہے، یعنی پیدائش ہی ایسی ہوئی ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ اب تو خود اس کو خریدا جاتا ہے، لیکن پہلے جس طرح کرنسی اب استعمال ہوتی ہے، پہلے کرنسی کے بدلے سونا چاندی ہوتا تھا کہ آپ سونا دیں اور اس کے بدلے چیز خرید لیں۔ تو سونا بھی سمن ہے، کرنسی بھی سمن ہے۔ تو سمن کی سمن سے خرید و فروخت، پیسے کی کرنسی کی کرنسی کی کرنسی سے، چاندی کی چاندی سے، سونے کی سونے سے، سونے کی چاندی سے، چاندی کی سونے سے، پیسے کی چاندی سے، چاندی کی پیسے سے جو آپس میں خرید و فروخت ہے اس کو بولتے ہیں بے صرف۔ اس کے مسائل انتہائی ضروری ہیں، اور جو صرافہ بازار میں کام کرنے والے ہیں عام طور پر جو میرے علم میں ہے، میرے علم کے مطابق جو مسائل آتے ہیں دارالافتاء میں، اس میں صرافہ بازار میں اگر میں کم از کم بھی کہوں 80% ناجائز کاروبار ہو رہا ہے۔ 80%، یہ میں کم کہہ رہا ہوں احتیاطاً، اگر میں یہ کہوں 95% تو بھی درست ہے۔ صرافہ بازار میں جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں جو اس وقت کام چل رہا ہے یہ سونے اور کرنسی کا، تو یہ دوسری بے کی قسم تھی، اس کو کہا جاتا ہے بے صرف، کرنسی کی کرنسی کے بدلے میں تبدیلی۔
तीसरी किस्म है जो हमारे यहां राइज है कि करेंसी के बदले में सामान, रुपए के बदले में सामान, जैसा कि हमारे यहां राइज है कि हम दुकानदार के पास जाते हैं, पैसा देते हैं और उसके बदले में सामान ले लेते हैं। अब फिर इसके आगे दो किस्में हैं। जो चौथी किस्म है वो इसी की आगे दो किस्में हैं कि आप पैसा देकर सामान ले रहे हैं। तो इसकी दो किस्में, एक ये कि आप सामान अभी ले रहे हैं, पैसा अभी दे रहे हैं, सामान अभी ले रहे हैं, ये हमारी रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त है। इसको बोला जाता है बै मुसावमा। बै मुसावमा मसावात से है, बराबरी से है कि आपने कोई चीज दी है और उससे वो चीज उसी वक्त ले ली है। और दूसरी सूरत ये होती है, जो चौथी किस्म है, कि पैसे अभी दिए हैं, चीज बाद में मिलेगी। इसकी फिर दो सूरतें हैं कि वो जो चीज बाद में मिलनी है वो 1 महीने से पहले मिलेगी या 1 महीने के बाद मिलेगी। अगर जो चीज आपने पैसे अभी अदा कर दिए, चीज बाद में मिलेगी, अगर वो चीज 1 महीने से पहले मिल जाएगी तो इसको बोलते हैं बै इस्तिस्ना। बै इस्तिस्ना, या इसको आर्डर की बै भी बोलते हैं कि आप आर्डर के ऊपर जो माल तैयार करवाते हैं तो ये बै इस्तिस्ना है। आप जो है वो मोची को बोलते हैं कि मुझे इस तरह का जूता सी कर दे दें, या किसी कारीगर को बोलते हैं कि मुझे फलां चीज बना कर दे दें। अब अगर मुद्दत 1 महीने से कम है तो ये बै इस्तिस्ना है। और जो चीज आपने कीमत अभी अदा कर दी और चीज लेनी है आपने 1 महीने के बाद, इसको कहते हैं बै सलम। बै सलम मार्केट में बै सलम भी कसरत के साथ राइज है, लेकिन बै सलम के बाकायदा मसाइल हैं। इन मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि बै सलम की शराइत क्या है। तो अब गोया बै की 4 किस्में हुई। पहली किस्म सामान के बदले में सामान, इसको बै मुकायदा। दूसरी किस्म करेंसी के बदले में करेंसी, इसको बै सर्फ। और तीसरी किस्म रुपए के बदले में सामान, कि आप रुपया अभी दे रहे हैं, सामान अभी आपको मिल रहा है, तो इसको बै मुसावमा। और चौथी ये किस्म के पैसे अभी अदा करें और चीज आपको बाद में मिलेगी। इसकी 2 किस्में बयान की हैं, 1 महीने से पहले मिलेगी या 1 महीने के बाद मिलेगी। 1 महीने से पहले मिलेगी तो ये बै इस्तिस्ना है, और 1 महीने के बाद मिलेगी तो ये बै सलम है। बै सलम के चंद मसाइल मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं। बै सलम की शर्त यह है, जैसे आप जो है वो चावल ले रहे हैं, आपने पैसे अभी अदा कर दिए और आपको चीज मिलेगी 1 महीने बाद। जो मैंने पहली वो बयान किया था कि माल मौजूद हो, उसमें बै सलम और बै इस्तिस्ना का इस्तिस्ना है, यानी इन 2 बैयों से हटकर अगर माल मौजूद नहीं है तो वो बै नाजायज होगी। और अगर इसने ये बोला कि मैं पैसे अभी आपको दे देता हूं, मुझे आप 1 महीने के बाद फलां जिन्स की, फलां चीज, फलां क्वालिटी की और फलां फलां खसूसियत के साथ मुझे ये चीज चाहिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो ये बै सलम है। शरीयत ने इसको जायज रखा है। जैसे चावल कोई खरीदता है मार्केट में, वो ये जो चावल का जो कारोबार करने वाला है उसको पैसे दे देता है अभी सारे के सारे, बोलता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं आपसे इस किस्म के, इस तरह के चावल इतनी मिकदार में आपसे ले लूंगा। तो ये है बै सलम। इसको शरीयत ने जायज करार दिया है, लेकिन इसकी शराइत का लिहाज नहीं रखा जाता। कारोबार तो होता है इससे मार्केट में, लेकिन शराइत का लिहाज नहीं रखा, जिसकी वजह से वो नाजायज हो जाती है। पहली शर्त तो इसमें यह है कि रकम जितनी की आप खरीद रहे हैं वो रकम पेशगी उसी वक्त अदा कर दी जाए, सारी की सारी रकम। जैसे आप 1 लाख की चीज खरीद रहे हैं तो 1 लाख पेशगी उसी वक्त अदा कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलें कि 10,000 अभी ले लें, 10,000 15 दिन बाद, और जो बकिया रकम है वो चीज लेने के बाद, तो ये बै सलम नहीं है, ये नाजायज है। जो आप जितने की चीज खरीद रहे हैं उतनी रकम आपको पेशगी फौरी तौर पर उसी वक्त अदा करनी है। तो
ایک شرط یہ ہے، اگر آپ نے رقم اس طرح جو ہے وہ ٹکڑوں میں بانٹ دی تو یہ ناجائز ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بعض اوقات 1 لاکھ کی چیز تو خریدنی ہوتی ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اب سامنے والا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہے، کہ ہم جو ہے وہ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے تو ہم نقد میں نہ خرید لیتے، تو ہم خرید اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو بیع سلم میں پیسے ہوں یا نہ ہوں، اگر بیع سلم آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل رقم ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ آپ نے 1 لاکھ کی چیز لینی ہے اور پیسے آپ کے پاس 50,000 ہیں، آپ بیع سلم 50,000 کی کریں، اس کو جو آرڈر دیں وہ 50,000 ہی کریں اور 50,000 اسی وقت ادا کر دیں، اور بقیہ 50,000 کا اس سے وعدہ کر لیں کہ مجھے مال 1 لاکھ کا چاہیے لیکن میں آپ سے بیع 50,000 کی کر رہا ہوں بیع سلم، اور جب آپ کا مال آ جائے گا تو میں 50,000 کی اور بھی آپ سے خرید لوں گا۔ تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ جب اب یہ اس کے اوپر دینا لازم نہیں ہے، ہم وعدہ کر لے تاکہ اس کو یہ بھی علم ہو جائے کہ 50,000 تو میں نے اس کو مال دینا ہی دینا ہے جو میرے اوپر لازم ہے، اور 50,000 کا یہ مال اور بھی لے گا۔ اور اگر آپ اس کو اس طرح پہلے سے آرڈر دے دیں گے، بول دیں گے، تو وہ آپ کے لیے 50,000 کا مال بھی رکھ لے گا۔ اب اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ خرید لیں، اگر آپ پیسے نہیں ہیں تو اس کی مرضی ہے، وہ جس کو بھی چاہے بیچ دے، لیکن سامنے والا پابند نہیں ہوگا اس بات کا کہ آپ نے دیے 50,000 وہ دے آپ کو 1 لاکھ کا، 50,000 کا مال دینے کا پابند ہے، اور جو 50,000 ہے اس کا آپ وعدہ کر لیں اسے کہ جب آپ کا مال آئے گا یہ 50,000 کا ہمارا بیع سلم کا سودا تو ڈن ہو گیا، اور 50,000 اس وقت لیا جائے گا، 50,000 کا مال جب آپ کا مال یہاں پہ آ جائے گا۔ تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس میں آپ کو پیسہ بھی بعد میں دینا پڑے گا اور آپ کو 1 لاکھ کا مال بھی مل جائے گا۔ تو بیع سلم کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ سارے کا سارا پیسہ اسی وقت ادا کر دیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کی ہر ایک چیز مکمل طور پر ڈیفائن ہونی چاہیے، مکمل طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں فرض کہ آپ چاول لے رہے ہیں کہ بھائی میں 6 من چاول لوں گا، اب اس کی جنس بھی بتا دے، بناسپتی لوں گا، کرنل لوں گا، یا فلاں والا لوں گا، یا فلاں والا لوں گا، یا آپ سے گندم لوں گا، فلاں جنس کی گندم لوں گا، فلاں جنس کی گندم لوں گا، تو اس کی جنس متعین ہونی چاہیے، اور اس کی مقدار کتنی، مقدار بھی متعین ہونی چاہیے کہ اتنے من یا اتنے kg آپ سے خریدوں گا، اور یعنی کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس میں معمولی سی بھی جہالت نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز مکمل طور پر علیحدہ علیحدہ بیان ہونی چاہیے۔ جیسے کپڑے میں بہت سارا کپڑا ہوتا ہے، بہت ساری جنسیں ہیں اس کی، بھئی فلاں کپڑا کاٹن ہے تو کاٹن میں بہت ساری جنسیں ہیں، تو فلاں کمپنی کا فلاں والا کپڑا اتنی مقدار میں، جس کی چوڑائی یا جس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، تو یہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس خریدنے والی چیز کی کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ملے گی کب، 1 مہینے تو مدت ہونی چاہیے کم از کم، اور 1 مہینے سے زائد میں ملے گی تو کب ملے گی، یہ نہیں کہ یار 1 مہینے کا تو میں آپ کو کہتا ہوں 1 مہینے کے بعد کبھی بھی آپ کو مل جائے گی، 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، 15 دن بھی ہو سکتے ہیں، 20 دن بھی اوپر ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں، 1 مہینہ یا 1 مہینے سے اوپر کتنے دنوں میں ملے گی ان دنوں کا تعین ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ کہاں ملے گی، دکان پہ پہنچانی ہے، گودام پہ پہنچانی ہے، یا اس نے خود لینی ہے، یا اس نے اس کے گھر پہ پہنچانی ہے، جہاں پہ وہ چیز پہنچانی ہے اس جگہ کا بھی تعین ہونا ضروری ہے کہ آپ فلاں چیز اتنی مقدار میں آپ کو یہ فلاں جگہ پر مجھے فلاں دنوں میں اتنے دنوں میں دینی ہے۔ تو چیز کا تعین ہونا چاہیے، مقدار کا تعین ہونا چاہیے، کوالٹی کا تعین ہونا چاہیے،
اور کس دن ملے گی اس کا تعین ہونا چاہیے، یعنی کتنے دن بعد ملے گی اس کا تعین ہونا چاہیے، اور کہاں پہ ملے گی، کہاں پہ پہنچانی ہوگی، یہ کہاں پہ وصول کرے، وہ کہاں پہ پہنچائے، یہ سب کا سب کیا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے بیع سلم، کہ جو ہم بیع کی چوتھی قسم پڑھ رہے ہیں کہ پیسے پیشگی ادا کر دیے اور چیز 1 مہینے یا اس سے زائد مدت میں ملے گی، تو اس میں یہ کچھ شرائط میں نے آپ کو بیان کر دیے، ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو بیع صرف ہے، یہ دونوں بیع کی یہ 4 اقسام پڑھی، اس میں بیع صرف اور بیع سلم یہ دونوں اہم قسمیں ہیں۔ بیع صرف سونے کی سونے کے بدلے میں، چاندی کی چاندی کے بدلے میں، جیسا کہ میں پہلے عرض کیا صرافہ بازار میں جو کاروبار ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ناجائز ہی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور کرنے والے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اور جو نہیں سمجھتے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ جائز کرے یا ناجائز کرے۔ اب یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپس میں یہ تبادلہ کرتے ہیں کہ جناب آپ 24 کیرٹ سونا مجھے ابھی 1 تولہ دے دیں، میں آپ کو 10 دنوں بعد 18 کیرٹ کا 1.25 تولہ سونا دے دوں گا۔ ناجائز ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ سونا چاندی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں پیمانے ہیں مارکیٹ میں، 16 کیرٹ کا ہے، 18 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا ہے، یہ پیمانے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے چاہے وہ سونا 16 کیرٹ کا ہے چاہے وہ 24 کیرٹ کا، وہ ایک ہی ہے، چاہے وہ 18 کیرٹ کا ہے چاہے وہ 22 کیرٹ کا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عمدہ سونا دے رہا ہوں اور اس سے ردی سونا لے رہا ہوں اس لیے میں کم دوں اور وہ زیادہ دے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ سونے میں شرعی اعتبار سے کوئی پیمانہ نہیں ہے، چاہے وہ ردی سونا ہے وہ بھی سونا ہے، درمیانہ ہے وہ بھی سونا ہے، عمدہ ہے وہ بھی سونا ہے۔ جب سونے کے بدلے میں سونے کی آپس میں خرید و فروخت ہوگی یا چاندی کے بدلے میں چاندی کی خرید و فروخت ہوگی، اس میں مقدار کا برابر ہونا ضروری ہے، اس میں عمدہ اور ردی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر وہ 16 کیرٹ 1 تولہ دے رہا ہے، آپ اس کے بدلے میں 24 کیرٹ دے رہے ہیں تو وہ 24 کیرٹ بھی 1 تولہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ 16 کیرٹ 1.5 تولہ دے گا، آپ اس کے بدلے میں 18 کیرٹ 1 تولہ دیں گے، ناجائز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ شریعت نے کہا کہ سونے اور چاندی کو برابر برابر بیچو، تو یہاں برابری نہیں پائے گی، اور برابری کا نہ ہونا یہ ناجائز ہے۔ اور ہمارے ہاں جو مارکیٹ میں کاروبار ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ اس سے لے لیا، آپس میں سودا کر لیا کہ جناب آپ مجھے 24 کیرٹ سونا دے دو، میں آپ کو جو ہے وہ 18 کیرٹ دے دوں گا۔ ایک تو یہ کہ فرق اس میں، وہ 24 کیرٹ 1 تولہ دے، یہ 2 تولے دے کم ردی، تو یہ ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ بیع صرف کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جب آپس میں ان دونوں کا تبادلہ ہوگا وہ ہاتھوں ہاتھ ہوگا، اس میں ادھار نہیں چلے گا۔ یہ بولے کہ میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں آپ 1 مہینے بعد دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ جس مجلس میں جس جگہ یہ عقد ہوا ہے بیع صرف میں سونے اور چاندی کا آپس میں، تو اسی مجلس میں قبضہ دینا ضروری ہے۔ یہ 1 تولہ دے رہا ہے تو وہ بھی 1 تولہ اسی وقت دے، یہ بولے کہ یہ آپ ابھی رکھ لے میں آپ کو کل دوں گا یا ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو لا کر دے دیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو بیع صرف میں جب سونے کے بدلے میں چاندی کی چاندی کے بدلے میں بیع کی جائے گی آپس میں، تو ان کا ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوئے، برابر نہیں ہوئے، تو یہ خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے۔ اور اگر پیسے کے بدلے میں آپ سونا خرید رہے ہیں یا چاندی خرید رہے ہیں، اور سونے کو سونے کے بدلے میں خریدنے یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں خریدنے کی بنسبت پیسے سے سونے یا چاندی کو خریدنا یہ زیادہ آسان ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اگر پیسے کے بدلے میں سونا خرید رہے ہیں تو ان دونوں بدل، یہ جو ادھر آپ جو دے رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں، وہ جو دے رہا ہے سونا دے رہا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بدل ہیں۔
تو دونوں بدلوں میں سے، دونوں بدلائن میں سے ایک کے اوپر قبضہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ کسی سے 2 تولے سونا خرید رہے ہیں، یا تو یہ ہے، اور رقم کے بدلے میں خرید رہے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ آپ کو 2 تولے سونا ابھی پورے کا پورا دے دے، اور آپ رقم بھلے اس کو 10 دن بعد دے دے، 2 مہینے بعد دے دے، سال بعد دے دے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو رقم پوری دے دیں اور وہ آپ کو سونا 10 دنوں بعد دے دے۔ تو جب سونے کی پیسوں کے بدلے خرید و فروخت ہوگی تو اس میں ایک چیز کے اوپر قبضہ ہونا ضروری ہے، ایک چیز کے اوپر قبضہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر زیورات بنائے جاتے ہیں، تو شہروں میں تو نقد و نقد ہی چلتا ہے، دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے ابھی دے دیے، زیور لے لیے، کچھ پیسے بعد میں دے دیے جائیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا تو یہ کرے سنارا جو یہ کام کرنے والا ہے، وہ سارے کا سارا زیور دے دے اور پیسے بعد میں لے لے، یا یہ کرے کہ یہ پیسے پہلے دے دے اور سونا بعد میں لے لے۔ تو پورے مکمل بدل کے اوپر قبضہ ہونا ضروری ہے اگر پیسوں کے بدلے میں بیع ہو رہی ہے۔ اسی طرح صرافہ بازار میں بھی اگر آپ نے کسی کو سونا بیچنا ہے، آپس میں خریدنا اور بیچنا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی مجھے سونا مل جائے، اور سامنے والا یہ کہتا ہے کہ میں آج آپ کو سونا دوں گا تو آج اس کا ریٹ کچھ ہے، کل اس کا زیادہ ہو جائے گا، فرض کیا اس نے 1 تولہ سونا آپ کو دیا ہے، آپ نے بیع کی ہے، بیچا ہے کہ بھئی 1 تولہ سونا دے دو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپس میں بیچتے ہیں تو بولا یہ جاتا ہے کہ آپ جب دیں گے تو ریٹ اس دن کا ہوگا جس دن آپ دے رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ سونے میں روزانہ کے اعتبار سے ریٹ میں فرق ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی بیع جائز نہیں ہے۔ جو ریٹ طے کیا جا رہا ہے وہ اسی وقت کیا ہونا چاہیے؟ طے ہونا چاہیے، اور جس قیمت میں خریدا ہے اور جس دن ادا کر رہے ہیں قیمت بھی اتنی ہی ادا کرنی ہوگی۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نفع لینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے بول دیں کہ جناب یہ 24 کیرٹ سونا ہے، میں اس کو 30,000 تولہ دوں گا مثلا، اور 18 کیرٹ تو سونا ہے، اس کو میں جو ہے وہ 20,000 تولہ دوں گا، 16 کیرٹ ہے اس کو 18,000 میں دوں گا۔ پیسوں کے بدلے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جب سونے کو سونے کے بدلے میں خرید رہے ہیں تو کمی بیشی نہیں کی جائے گی، برابر برابر ہوگا، کھرے کھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لہذا اگر آپ 16 کیرٹ کے بدلے میں 24 کیرٹ خریدنا چاہتے ہیں تو سونے کے بدلے میں نہیں خریدیں، پیسوں کے بدلے میں خریدیں۔ تو یہ بیع صرف کے متعلق کچھ مسائل تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی طریقے سے خریدنے اور بیچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرید و فروخت کے متعلق اور بھی بیان ہے، اس میں بعض ناجائز خرید و فروخت اور بیع صرف اور بیع سلب کے خصوصی مسائل مزید بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سیکھتے رہنے اور سکھاتے رہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ محمد۔ عرض یہ ہے کہ میں نے ایک موبائل کارڈ خریدا، یعنی کہ ٹیلی فون، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے 2 دن کے بعد لوڈ کیا، وہ مال نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا عرض ہے؟ موبائل کارڈ تو مال ہے، وہ کمپنیاں کہ جو آپ نے 100 روپے کا کارڈ خریدا ہے نا، اس کی تو ویلیو ہے، وہ مال ہے۔ کارڈ سے مراد یہ نہیں تھا کہ یہ جو کارڈ، جو ایزی لوڈ کے کارڈ یا اس طرح کے کارڈ ملتے ہیں، یہ حقیقت میں مال ہیں، ان میں رقم موجود ہوتی ہے۔ آپ موبائل میں وہ نمبر فیڈ کریں گے تو رقم آ جائے گی۔ بعض یہ ہوتے ہیں کمپنیاں کہ جناب ہم آپ کو سہولت دیں گے 1 سال علاج کی، اس کے لیے آپ کو ہمارا یہ 10,000 روپے کا کارڈ خریدنا ہوگا۔ اب 10,000 کا کارڈ خریدیں گے تو وہ آپ کو سہولت دیں گے 1 سال تک علاج کی۔ اب فی نفسی آپ دیکھیں کہ کارڈ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے کارڈ ہوتے ہیں ان کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ جو لوگ بروکری کرتے ہیں ان کے پاس وہ مال ہوتا نہیں ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بروکر اگر وہ چیز لا کر دے دیتا ہے، اس کو یہ بولتا ہے کہ میں آپ کو چیز لا کر دے دوں گا اور اتنے میں، اتنی مقدار میں، اتنے میں آپ کو دے دوں گا، اس کا کمیشن لوں گا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن بروکر یہ بولے کہ صحیح ہے، میرے پاس مال رکھا ہوا ہے، میں نے اتنے کی چیز بیچ دی اور مال اس نے ابھی لینا ہے، تو یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔
بروکر کے پاس مال رکھا ہوا ہے تو بیچ سکتا ہے. تو بروکر یا ایجنٹ حقیقت میں اس کی حیثیت کمیشن ایجنٹ کی ہوتی ہے. وہ یہ بولتا ہے کہ میں مال لا کر دے دوں گا اور اس کے اوپر آپ کو اتنا کمیشن دینا پڑے گا. تو یہ جائز ہے کمیشن جبکہ طے ہو اور اس کو کام بھی کرنا پڑے. اگر بروکر یہ بولتا ہے کہ میرے پاس مال رکھا ہوا ہے گودام میں اور مال حقیقت میں نہیں ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جا کر لے کر آؤں گا اور اس کو دے دوں گا, تو اس صورت میں یہ لا کر دے دوں گا یہ جائز نہیں ہے. جب مال موجود ہو تو بیچ سکتا ہے, ورنہ وہی ہے کہ وعدہ کر سکتا ہے کہ مال آپ کو لے کر دے دوں گا اور بیچ دوں گا. اب بیچ رہا ہے تو اب زیادہ نفع کے ساتھ بھی بیچ سکتا ہے اور زیادہ جو نفع ہوگا وہ اس کو رکھ سکتا ہے. یا یہ بول دے کہ آپ کو چیز لا کر دوں گا اور اس کی لا کر دینے کی اتنی میری اجرت ہوگی, جیسے مکان خرید و فروخت کرتے ہیں پراپرٹی کا, کہ جناب آپ کو فلیٹ ڈھونڈ کر دے دیں گے اور اس کے اوپر اتنا کمیشن لیں گے, تو یہ جائز ہے. اور اگر اس کو بیچ رہا ہے کہ میرے پاس چیز رکھی ہوئی ہے آپ لے لو اور چیز ہے نہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. مدینہ حضور میرے 3 سوال ہیں. ایک بیع سلم کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ 100% ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوگی اس شخص کو. نارملی جب ہم کوئی بڑا آرڈر پلیس کرتے ہیں تو اس میں آپ پورا اگر 100% ڈاؤن پیمنٹ کر دیں تو اس میں رسک ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی جو چیز ہے جو آپ نے آن آرڈر کو پلیس کیا ہے وہ آپ کو اچھا نہ دے. تو نارملی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 50% ڈاؤن پیمنٹ کر دیں اور بقایا جو ہے نا وہ مشین چلنے کے بعد آپ کو 50% ڈاؤن پیمنٹ کریں گے یا 30% ڈاؤن جو بیلنس پیمنٹ دیں گے. ایک سوال یہ ہے بیع سلم کے حوالے سے. جو ڈاؤن پیمنٹ کی ہے وہ پوری کی پوری کرنی ہوگی. یہ جو ہے وہ نصف یا وہ اس کا اعتبار نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا بیع تو سارا کا سارا رسک ہی ہے. آپ جو کاروبار کریں یہ رسک نہیں ہے, یہ بھی رسک ہے کہ جل جائے, کچھ بھی ہو جائے, ڈوب جائے, کچھ بھی آپ کو نقصان ہو, یہ سارے کا سارا رسک ہے. لیکن جو شریعت مطالعہ نے بیع کے متعلق اصول بیان کیے ہیں ہمیں ان اصولوں کے مطابق چلنا ہے. آپ ایسی پارٹی سے سودا ہی نہیں کریں کہ جس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ خرید و فروخت سارا اعتماد کا کھیل ہے. اگر اس نے آپ سے طے کچھ کیا دیا کچھ تو اس نے ناجائز و حرام فعل کا ارتکاب کیا ہے, یہ اس کا بیچنا ناجائز تھا. لیکن آپ کو یہ آپ اگر بیع سلم کرنا چاہتے ہیں تو پیسے آپ کو پورے دینے ہوں گے. اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں دے گا یا کھا جائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال بھی نہیں دیتے ہیں لوگ. لیکن اگر بیع سلم آپ نے کی ہے تو پیسے آپ کو پورے دینے پڑیں گے. یہ رسک تو آپ کو لینا پڑے گا. یا تو پھر آپ اعتماد والی پارٹی سے کریں جس کی مارکیٹ میں ساکھ ہے, ویلیو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھاگ کر نہیں جائے گا یا پیسے دوبارہ واپس کر لے گا اگر کھا بھی گیا. اور جو شریعت کے اصول ہیں وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے. جب ہم باہر سے مال امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ڈائریکٹ بنانے والا مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے, اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایجنٹ ہوتا ہے کہ جس کو ہم انڈینٹر بولتے ہیں, وہ ہمیں وہاں سے دے رہا, جو کہ خود مینوفیکچرر نہیں ہوتا, بنانے والا نہیں ہوتا, وہ ہمیں مٹیریل سورس کر کے وہاں سے دے رہا ہوتا ہے کسی بھی ریجن سے. تو وہ اس صورت میں ہماری یہ بائنگ جو خرید ہے وہ جائز ہے. خریدنا تو آپ کا جائز ہے. آپ نے کسی ایجنٹ کو یہ بولا کہ ہمیں اتنا مال چاہیے, اس نے آپ کو کمپنی سے لا کر دے دیا. ظاہر ہے کہ جو بیچ میں ایجنٹ بنا ہوا ہے جس کا اپنا مال نہیں ہے وہ بھی تو آپ سے کمیشن لیتا ہوگا نا, فری میں تو وہ بھی آپ کو نہیں دیتا ہوگا. تو اب اگر ایجنٹ نے کمپنی سے لا کر دیا اور اس کا کمیشن لیا تو یہ لینا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کا. آپ کا لینا بھی جائز, خریدنا بھی جائز, اس کا بیچنا بھی جائز. 2 صورتیں ہیں نا کہ اب جیسے ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہم کمپنیوں سے جا کر تو نہیں خریدتے نا, بیچ میں کوئی خریدتا ہے ہم اس سے خرید لیتے ہیں. ایک یہ کہ ایجنٹ نے وہاں سے خرید لیا اور آپ کو آگے بیچ دیا تو جائز ہے وہاں سے خریدنا اور آپ کو آگے بیچنا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس سے خریدتا نہیں ہے, وہ یہ آپ یہ بولتا ہے کہ میں آپ کو مال لا کر دے دوں گا لیکن اس کو آپ کے اوپر اتنے % کمیشن دینا پڑے گا. تو اس کی اجرت اگر طے ہے وہ آپ کو کمپنی سے مال لا کر دیتا ہے تو یہ اس کا لے کر دینا اور اس کے اوپر اجرت لینا یہ جائز ہے اور آپ کا خریدنا بھی جائز ہے. جبکہ بیع کی دیگر تمام شرائط جو دیگر شرائطیں وہ پائی جا رہی ہوں تو جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضور میرا یہ سوال ہے کہ جو زرعی زمین ہوتی ہے اس کو وہ اکثر ہمارے گاؤں میں جو نا ٹھیکوں پہ دی جاتی ہے, یعنی 1 سال کے لیے دی جاتی ہے اور 50,000 روپے لے لیا جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ لینا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے. آپ نے فرمایا نا کہ پورے طور پہ مکمل طور پہ یعنی کہ بیچنی ہوگی. یہ کرایہ ہے,
یہ بیچی تھوڑ رہے ہیں. اور دوسرا ایک یہ بھی سوال ہے کہ اگر ہم نے 100 روپے کی چیز لی ہے تو دکاندار کو جا کے ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ 90 روپے دے دیں تو یہ چیز رکھ لیں، تو کیا یہ عیبدار نہ ہو وہ چیز؟ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ قیمت اس نے ادا کر دی، آپ نے قیمت پہلے ادا کر دی تھی. جی پہلے 100 روپے کر دی نا، اب میں 90 روپے میں اس کو واپس کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ 90 روپے کی چیز کسی اور کو بیچ دیں اور وہ اس سے 90 روپے میں خرید لے. آپ 90 روپے کی چیز کسی اور کو بیچ دیں، وہ آپ کو 90 روپے دے دے، دکاندار اس سے خرید لے. اصل میں یہ ہے کہ اب کم میں خرید و فروخت چیز آپ نے دے دی اور وہ دوبارہ آپ سے کم میں خریدے گا، یہ جائز نہیں ہے. آپ کسی دوسرے کو بیچ دیں، عیب وغیرہ نہیں تھا، عیب تھا تو اس کے اوپر خود کو لازم تھا واپس کرنا، تو آپ کسی دوسرے کو بیچ دیں، وہ اس سے خرید لیں. اور جو پہلی والی صورت تھی ٹھیکہ، یہ اجارہ ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، تو اس لیے بولا جاتا ہے کہ 1 سال کے لیے. وہ مالک تھوڑی ہو جاتا ہے، وہ مالک نہیں ہوتا، وہ 1 سال کے لیے اس کے اوپر کاشت کرے گا، کاشت کرے یا نہ کرے، اس کو استعمال میں کرے گا تو اس کے بعد وہ اس کا کرایہ ادا کرے گا. جو 50,000 ہے وہ کرایہ ہے، اور سال کا کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ چیز اپنی واپس لے لے گا. یہ بیچنا نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سارے مسائل جو بیان کیے گئے ہیں، جیسے پہلے کارڈ کا مسئلہ تھا، اب یہ مسئلہ ہے، تو وہ بہت سارے مسائل ذہن میں جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائیں گے. بائع کا مسئلہ کرائے میں چلا جائے گا اور کرائے کا مسئلہ اس میں چلا جائے گا. تو لہٰذا اگر ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، یا جیسے بھائی نے کارڈ کا مسئلہ پوچھ لیا کہ میں نے کارڈ جو ہے وہ خریدا اور لوڈ کر لیا، وہ کیا، اگر اس طرح کی کنفیوژن ہے تو وہ فوراً پوچھ لیا کریں. اس مسئلے کو آپ اپنے ذہن میں بٹھایا نہیں کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو، تو اس لیے یہاں نہیں اگر ٹائم ملا تو دارالفتاء سے آپ رابطہ کریں، وہاں سے پوچھ سکتے ہیں. یہ مسائل پہلے بھی آپ کو بیان کیا جا چکا، موٹے موٹے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. بقیہ آپ مسائل میں اگر کہیں آپ کو گڑبڑ نظر آ رہی ہے تو آپ خود جس نے بیان کیا اس سے پوچھیں یا دارالفتاء سے رابطہ کریں. اپنی سمجھ کے اوپر اعتماد نہیں کریں. ہمارے علاقے میں موٹر سائیکلوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے. کل ممبر 200 ہیں اور کل موٹر سائیکل بھی 200 ہیں. کل مہینے 48 ہیں اور ہر مہینے 1000 ادا کرنا ہے. ان کی شرط یہ ہے کہ جس اسلامی بھائی کا قرآن اندازی میں نام نکلے گا اس کو موٹر سائیکل ادا کی جائے گی اور اگلی کمیٹیاں اس کو معاف ہیں. 48 مہینوں کے بعد جتنے باقی بچیں گے باقیوں کو پھر پورے موٹر سائیکل ادا کیے جائیں گے. یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کی کمیٹیاں جتنی بھی رائج ہیں جائز نہیں. یہی ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.